عظیم ہستیوں میں سے ایک وہ ہستی ہے کہ جن کا نام جب لیا جاتا تھا تو کفر پر لرزہ طاری ہو جاتا تھا، اور وقت کا شہنشاہ روم جو ہے اپنا ایک سفیر بھیجتا ہے مدینہ طیبہ، اور وہ سفیر وہاں جا کر اہل ایمان سے مسلمانوں سے کہتا ہے کہ تمہارا بادشاہ کہاں ہے؟ تو مسلمان کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں بادشاہ نہیں ہوا کرتا۔ تو کہا کہ پھر کون ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہمارا تو امیر ہوتا ہے۔ تو سفیر نے کہا کہ تمہارا امیر کہاں ہے؟ انہوں نے کہا کہ مسجد میں دیکھ لو، مسجد میں ہوں گے۔ تو جب روم جو اس وقت کی سپر پاور تھی، روم کا سفیر مسجد میں جاتا ہے، مسجد کی طرف دیکھتا ہے تو وہاں کچی زمین پر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیٹے ہوئے ہیں اور سرہانے ایک اینٹ رکھی ہوئی۔ تو کسی کے پوچھنے پر کہ یہ کون ہے تو بتایا کہ یہ ہمارے امیر ہیں، امیر المؤمنین ہیں۔ تو وہ بہت ہی حیرت زدہ ہوا کہ یہ وہ شخص ہے جس سے ساری دنیا اور سپر پاور اس وقت لرز رہی ہے، جس کا صرف نام لیا جاتا ہے تو دنیا کانپتی ہے۔ تو اس نے کہا کہ بات یہ ہے کہ یہ وہ شخص ہے جس نے عدل و انصاف قائم کیا ہوا، یہاں کوئی پہرے دار نہیں ہے، یہاں کوئی دربان نہیں ہے، اور یہ آرام سے اس طرح زمین پر سو رہا ہے۔ تو یہی وہ عمر تھا کہ جس نے جو قانون اور ضابطہ اپنے لیے رکھا، وہی قانون اور ضابطہ اپنے گورنروں کے لیے بھی رکھا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ عظیم صحابی ہیں، وہ گورنر تھے۔ انہوں نے سیکورٹی کے پیش نظر اپنے ہاں ایک دربان رکھا اور اس کے لیے ایک جھونپڑی سی بنائی گئی، یعنی گورنر ہاؤس کے سامنے ایک جھونپڑی سی بنا دی گئی جہاں دربان کھڑا ہوتا تھا۔ تو جب آپ کو پتہ چلا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، تو آپ نے اس جھونپڑی کو توڑ دینے کا حکم دیا اور دربان کو وہاں سے ہٹا دیا، اور فرمایا کہ یہ دربان اور یہ جھونپڑی انصاف میں حائل ہونے والی ہے، لوگوں کے مسائل میں رکاوٹ ہے، اس لیے کہ لوگوں کی رسائی اس سے گورنر تک نہیں ہوئی، لہذا گورنر تک ہر فرد کی، ہر عام شخص کی رسائی ہونی چاہیے، آپ نے ہٹوا دیا۔ یہی وہ عمر ہیں کہ جب انہوں نے دریائے نیل کو خط لکھا کہ تو اپنی مرضی سے چلتا ہے تو مت چلنا، اور میرے رب کی مرضی سے چلتا ہے تو عمر تجھے کہتا ہے کہ اب آئندہ کبھی بند رہا ہوں۔ وہ خط جب دریائے نیل کی سپرد کیا جاتا ہے، اس کے بعد سے آج تک دریائے نیل کبھی رکا نہیں۔ آپ کی آواز کو نہ صرف یہ کہ انسان سنتے تھے بلکہ پانی بھی آپ کی آواز کو سنتا تھا، اور یہی وہ امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جو جمعے کا خطبہ دے رہے، دوران خطبہ نہاون کے اندر جو آپ کا لشکر دشمن سے لڑ رہا ہے، تو آپ کہتے ہیں یا ساریۃ الجبل، اے ساریہ پہاڑ کی اور کی طرف دیکھو۔ تو کہتے ہیں کہ چند دنوں کے بعد جب اس لشکر کی خبر پہنچی تو لشکر کے سپہ سالار جو وہ کہنے لگے کہ جی عین جمعے کے وقت آپ کی آواز سنی، اور اس طرح ہم نے دیکھا کہ دشمن پیچھے تھا اور ہم نے اپنی حفاظت کی، اور اللہ تعالیٰ نے اس طرح میں کامیابی فتح تھا۔ یہ عظیم وہ ہستی ہیں کہ جن کو دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے فاروق کا لقب ملا، کہ یہ عمر نہیں بلکہ یہ فاروق ہیں، یہ حق اور باطل میں فرق کرنے والے، جس کے اسلام قبول کرنے پر نہ صرف یہ کہ اہل زمین کو خوشی ہوئی، آسمانوں پر فرشتوں نے خوشیاں منائیں، اور جبرائیل امین علیہ السلام مبارکباد دینے کے لیے فرشتوں کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے کہ فرشتے آپ کو مبارکباد دے رہے ہیں، کیونکہ یہی وہ عمر تھے کہ جن کے لیے محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا مانگی تھی، اللہم اے اللہ تو عزت عطا فرما دین اسلام کو عمر کے ذریعے سے۔ تو عمر کے ذریعے سے اسلام کو عزت دینے کی دعا خود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی، اور جب اس عمر نے اسلام قبول کیا تھا
تو اس سے پہلے لوگ چھپ کر عبادت کیا کرتے تھے۔ عمر نے کہا کہ اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم حق پر ہیں یا باطل پر ہیں؟ فرمایا کہ ہم حق پر ہیں۔ فرمایا کہ جب ہم حق پر ہیں تو پھر ہم چھپ کر عبادت کیوں کریں؟ سر عام آپ کعبۃ اللہ میں گئے اور آپ نے عبادت شروع کی، اس کے بعد مسلمان سر عام عبادت کرنے لگے۔ اور یہی وہ عمر ہیں کہ جب حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو عشق محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا عالم یہ تھا کہ آپ نے تلوار اٹھا لی اور فرمایا کہ اگر کسی نے کہا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا ہے تو میں اس کا سر قلم کر دوں گا۔ جس طرح بنی اسرائیل کے پاس سیدنا موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے تھے اور وہ اللہ کی بارگاہ میں تورات لینے کے لیے چند دن کے لیے حاضر ہوئے تھے، اسی طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقتی طور پر اپنے رب کے پاس تشریف لے گئے، واپس تشریف لائے۔ یہاں تک کہ جب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تو آپ نے سب سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا تو آپ کا تو وصال ہو گیا، اور جو اللہ کی عبادت کرتا ہے تو اللہ کا وصال نہیں ہوتا۔ اللہ زندہ ہے، وہ زندہ نہیں۔ وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، یہ آیت آپ نے پڑھی۔ صحابہ کرام یہ فرماتے ہیں اور خود عمر یہ کہتے ہیں کہ مجھے یوں لگا، ایسے محسوس ہوا کہ گویا یہ آیت ابھی ابھی نازل ہوئی ہے، یعنی اس وقت ذہنوں میں یہ بات نہیں رہی۔ قرآن کی یہ آیت موجود ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر وصال ہو گیا یا ان کو شہید کر دیا گیا تو کیا تم واپس الٹے پاؤں پلٹ جاؤ گے؟ تو جب یہ آیت سنی تو آپ ہوش میں آ گئے، حواس قائم ہو گئے۔ تو یہ عشق مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہی کا نتیجہ ہے کہ جب عمر کا وصال ہوتا ہے تو وہ عمر جس طرح زندگی میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، وصال کے بعد بھی آپ کے ساتھ روضہ انور میں رہے، آج تک قیامت تک آپ حضور علیہ السلام کے ساتھ اسی روضہ مبارک میں ہیں جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، جہاں پر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں، اور قیامت کے دن بھی آقا دو جہاں حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ قبر سے کھڑے ہوں گے۔